تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ تعارف سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ اسے ممتحنہ اور ممتحنہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا امتحان لینے والی صورت، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہے۔ یہ 2 رکوعوں 13 آیتوں 348 کلمات اور 1510 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول اس صورت میں جو واقعات مذکور ہیں ان سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ مضامین: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اس کو صیغہ راز میں رکھتے تاکہ دشمن قبل از وقت مطلع ہو کر اپنے دفاع کی تیاری مکمل نہ کر لے۔ اذن الہی کے مطابق جب فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کی گئی تو حسب معمول نہایت رازداری سے کام لیا گیا تاکہ کفار مکہ اس منصوبے پر آگاہ ہو کر کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکیں۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سنگین غلطی سرزد ہوئی۔ ان کے بال بچے مکہ میں تھے، وہاں ان کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہ تھا جو ان کا پرسان حال ہوتا۔ انہوں نے خفیہ طور پر مکہ کے ایک سردار کو خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے سے اسے آگاہ کیا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے ان کے بال بچے کا خیال رکھے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ تو آیات کی تشریح کے ضمن میں آئے گا، یہاں فقط اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سخت تنبیہ فرما دی کہ ایمان لانے کے بعد کفار کے ساتھ تمہارا یارانہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تم اپنی صاف دلی کے باعث انہیں بھی اپنے جیسا خیال کرتے ہو، حالانکہ کفر نے ان کو ان صفات عالیہ سے محروم کر دیا ہے جن کی تم ان سے توقع رکھتے ہو۔ ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو تم خود بھی ذکر اٹھاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر دو گے۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تم پر ذرہ برابر رحم نہیں کریں گے اور ہر ممکن ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ جب ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کی دعوت توحید کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ قطع تعلق فقط ان کفار کے ساتھ ہے جو تم سے برسر پیکار ہیں، جنہوں نے تمہیں جلا وطن کر دیا ہے، لیکن جو کافر تمہارے خلاف جارحیت کے مرتکب نہیں ہیں ان سے ایسے مکمل بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ معاہدہ صلح میں یہ تو طے پایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرد آج کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن عورتوں کے بارے میں کوئی صراحت نہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کئی عورتیں جو مسلمان ہو چکی تھیں وہ اپنے کافر شوہروں کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ شرائط صلح کی روح سے کیا انہیں بھی واپس کر دینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی عورت ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کے ایمان کا جائزہ لو۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لائی ہو تو اسے مت واپس کرو، کیونکہ آج سے کوئی مومن عورت کسی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح کئی مسلمان مرد اپنی کافر بیویاں مکہ میں چھوڑ آئے تھے، ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کافر عورتیں بھی مسلمانوں کے عقد نکاح میں باقی نہیں رہیں گی، وہ اب آزاد ہیں، جس سے چاہیں شادی رچائیں۔ ان کے بارے میں تفصیلی احکام آیات کی تشریح کے ضمن میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے والا تھا۔ وہ دن طلوع ہونے کے قریب تھا جب مردوں کی طرح عورتیں گروہ در گروہ اسلام قبول کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قبل از وقت بتا دیا کہ جب مشرک عورتیں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں تو ان امور پر ان کی بیعت لی جائے۔